بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک صحافی FIA کے آفس میں ڈر کر رو رہا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے کس نے رہا کرایا، اس کا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کو سنا سکتا ہوں، کیونکہ میں اس صحافی کے ساتھ اس دن FIA کے آفس میں موجود تھا۔ یہ کیا کہانی ہے، اور ایک کہانی ایک اور بھی ہے کہ 9 مئی حملے کے کیس جو تھے اس کی آج ایک اور فیصلہ آ گیا ہے، اور اس میں PTI کے کچھ اور لوگوں کو سزائیں ہو گئی ہیں، اور بری کون ہو گیا اور وہ کیوں ہو گئے ہیں، اور ایک آدھی خبر اور بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے اہم خبر ہے جناب، FIA کے آفس میں صحافی رو رو کر بے ہوش ہو گیا۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ فواد چودھری صاحب سابقہ حکومت کے وزیر اطلاعات، اور بھی بہت سی ان کی ویسے تو وہ ہیں ان کی تعریفیں کہیں یا پہچان ہوتا ہے نا، ایک برانڈ آئیڈینٹی جو بن جاتے ہیں، وہ چپیڑے مارنا کسی کو، اور وہ ایک مرتبہ بھاگنا، جب پولیس پکڑنے آئی تو بھاگے ہیں اور گرتے پڑتے، وہ سب نے دیکھا، وہ ویڈیو تو موجود ہے نا، ریکارڈ پر ہے وہ تو۔ یہ تو ان کا ایک بیان ہے کہ کون وہاں پر رو رہا تھا اور بے ہوش ہو گئے، یہ تو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے، جس کی کوئی ویڈیو ایویڈنس نہیں ان کے پاس، بلکہ کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی اور دوسرا بندہ ان کے اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا، میں بھی وہاں موجود تھا، اور بھی میں ان لوگوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو وہاں موجود تھے۔ لیکن یہ کہ فواد چودھری صاحب جب بھاگے پولیس سے ڈر کے، اور وہ گرے اور سلپ ہوئے اور پھر بھاگے، ہمت دکھائی، وہ بھاگتے ہوئے کورٹ میں پہنچ گئے تھے تاکہ گرفتار نہ ہو سکیں، وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے۔ لیکن اچھا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ جب یہ بھاگے تھے اور یہ گرتے پڑتے بچ گئے تھے پولیس کی گرفتاری سے، تو میں نے اس وقت جب اپنا ویلاگ کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ کوئی انسان اگر ڈرتا ہے کہ پولیس میں جائے گا، کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، تو وہاں پہ کوئی پھینٹی شنٹی لگ سکتی ہے، کوئی لٹکایا جا سکتا ہے، کچھ کیا جا سکتا ہے رسوں سے باندھ کے، تو اگر کسی کو ڈر ہے اور وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی بہادر بن کے پولیٹیکل کیسز کے نام پر اور اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اچھی بات ہے، وہ کر لے، ان کی چوائس تھی، اس وقت بھاگنا چوائس تھی۔ پھر انہوں نے پارٹیاں بدلیں، مجھے وہ بھی یاد ہے جب وہ جو علیم خان صاحب والی پارٹی ہے نا، اس میں شامل ہوئے، لاہور PC میں وہ فنکشن تھا، اور یہ باقاعدہ جو ہے نا ایک کاغذ یوں رکھ کے، چونکہ کیمراز آن تھے تو یہ وہ یوں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال ان کی مرضی تھی، اور پھر بھاگ بھی گئے، نکل بھی گئے، لیکن خیر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ جو کہانی انہوں نے سنائی ہے ایک ٹویٹ میں، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، وجہ چلیں بعد میں بتاتے ہیں، پہلے وہ کہانی پر آ جائیں۔ جی، عمران شفقت صاحب بڑے کھلے ڈلے قسم کے ویلاگ کرتے ہیں، فوجیوں کے حوالے سے بھی، ججوں کے حوالے سے بھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے تو بہت ہی کچھ کر رہے تھے، اور ایک ویلاگ میں جس میں بشرا بی بی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہو گئی تھیں، کہانیاں تو آ رہی تھیں نا، تو انہوں نے ایک بہانہ بنا کر کہ وہ جج صاحب کے بارے میں آپ نے بات کیا، اور صبح صبح ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، صبح میں ان کے حساب سے صبح 9-10 بجے جو بھی تھا صبح، تو انہیں گھر سے اٹھایا اور FIA کے آفس میں منتقل کر دیا۔ FIA کے آفس میں باقی سٹاف نے انہیں جو بھی لے جا کر بٹھایا، اس کے بعد جب ان کے ڈائریکٹر اس وقت کے FIA سائبر کرائم ونگ لاہور میں جو ہے، وہاں پر جو ان کے ڈائریکٹر تھے بابر بخت، وہ آئے تو انہوں نے عمران شفقت صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ابھی میری انٹری نہیں ہوئی اس میں، یہاں تک کہ ظاہر ہے وہ جب ہم پہنچ گئے یا بعد میں بات ہوئی تو یہ ساری رپورٹس آ گئی ہیں۔ بابر بخت صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا اور ہیلو ہائی جیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنا بتا دیں اگر آپ کو کوئی میڈیسنز وغیرہ کی ضرورت ہے کسی چیز کی۔ عمران شفقت نے بتایا کہ میں ہارٹ کا پیشنٹ ہوں، میری فلاں میڈیسنز میں کھاتا ہوں، جو میں نے کھانی تھی، آج کی بھی ڈوز لینی تھی۔ وہ اس کا بندوبست شروع ہوا کہ وہ میڈیسنز ان تک پہنچ جائیں۔ انہیں بھی پتا تھا ایک پولیٹیکل کیس ہے، کوئی وہ ہوتا نا کہ کسی جرم میں پکڑ کے لائے ہیں، وہ تو تھا نہیں۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہوا ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوئی۔ یہاں پر جب یہ عمران شفقت بابر بخت اس وقت کے DG نیب کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، تب کال آئی ہے فواد چودھری صاحب کی انہیں، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ میری عمران شفقت سے بات کرائیں۔ اور عمران وہ باس تھے، ظاہر منسٹر تھے FIA کے آفس میں، وہ تو فون تو کر سکتے ہیں نا، تو انہوں نے عمران شفقت سے بات کی اور کہا تو پریشان نہیں ہونا تم، اور تم نے جو ہے نا عامر میر کو سمجھانا ہے۔ اچھا، عامر میر صاحب بھی پکڑے جا چکے تھے، اور ابھی ان دونوں کی آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی ہے، عمران شفقت اکیلے ہیں،
تو انہوں نے کہا جی وہ تم نے جو ہے نا وہ بھی اندر ہے تمہارے ساتھ ہی ہیں تو تم نے انہیں سمجھانا ہے. اور سمجھانا ہے. عمران شفقت نے کہا وہ میرے کہنے پہ سمجھ جائیں گے عامر میر؟ انہوں نے کہا نہیں وہ میں بندوبست کر رہا ہوں, تم بھی سمجھانا, میں اور لوگوں کو بھی بھیج رہا ہوں جن میں سہیل وڑائچ صاحب بھی ہیں, انہیں میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی جائیں اور ذرا عامر میر کو سمجھائیں. اچھا باتیں ہو رہی ہے سمجھانے کی, کوئی غلطی پہ معافی یہ وہ کچھ نہیں, ان سمجھانا ہے. سمجھانا کیا ہے وہ بھی ہم آگے چلتے ہیں نا. تو اچھا یہ باتیں ہوئی, اس کے بعد وہ بیٹھ کے, ہم دوستوں کو اطلاع مل گئی تھی جب وہ گھر سے اٹھائے گئے تھے تبھی سے. میرا گھر ذرا دور ہے گلبرگ کے اس ایریے سے جہاں پر یہ پولیس اسٹیشن ہے, میں نکلا ہوں اور میں بھی وہیں پہنچ گیا سیدھا. ذرا گرمیوں کے دن تھے, میرا خیال ہم نے پانی کی بوتلیں پکڑی, باقی بھی فیملی کے لوگ اس کے عمران کے بھی آ گئے تھے, ہمارے دوست بھی جمع ہو گئے, سارے آنے شروع ہو گئے تھے, 1 بائی 1 آ رہے تھے. تو مجھے موقع ملا, میں آفس میں انٹر ہو گیا اور میں اب وہ ڈی جی والے کمرے میں جہاں پر عمران شفقت موجود ہے میں ابھی وہاں پہنچ گیا. اب میرے وہاں پہنچنے پر پھر اور لوگ کچھ آ گئے اور کچھ آ رہے ہیں ابھی. مثلا جو میں مین آپ کو کچھ نام یا بتا دوں, سہیل وڑائچ صاحب وہاں پر پہنچ گئے ہیں. سہیل وڑائچ صاحب بڑی نون پرسنالٹی, ظاہر ہے ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے, میں ریفرنس وہ دے رہا ہوں کہ جو فواد چودھری نے کہا تھا کہ میں بھجوا رہا ہوں انہیں, مطلب انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز جائیں اور عامر میر صاحب کو سمجھائیں. اچھا عامر میر صاحب بھی اب کمرے میں موجود ہے, جب میں وہاں پہنچا ہوں تو عامر میر صاحب بھی وہاں موجود ہے. عمران شفقت صاحب تو وہ شارٹس پہنے بیٹھے ہیں آرام سے مزے سے. اور اچھا دونوں کے چہروں پہ, اور میری وہ عامر میر صاحب سے پہلی ملاقات تھی, میں نے بائی فیس ہوتا نا ایک بندے کو دیکھنا, وہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں نے انہیں 1 to 1 مطلب سامنے دیکھ رہا تھا میں ان کو اپنے براہ راست دیکھنے میں. اور کوئی خوف والا ڈر والا ہوتا نا سین کے, بندہ ڈرا بیٹھا ہے پریشان ہے, کوئی چکر ہی نہیں ایسا. میں پریشان تھا, میرے لیے تو نا عمران شفقت ہمارے دوست ہیں ظاہر ہے, تو میرے لیے کہ پولیس نے پکڑ لیا ہے, FIA نے پکڑ لیا ہے اور عمران خان کی حکومت ہے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو وہ میرے ذہن میں تو وہ ساری باتیں. بٹ عمران شفقت اور عامر میر چل ماحول, مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی ٹینشن یا پریشانی, اور میں پریشان ہوں. اچھا سہیل وڑائچ صاحب وہاں موجود ہیں, خالد قیوم صاحب آ گئے ہیں, ارشد انصاری صاحب, خالد قیوم صاحب بھی معروف صحافی ہیں, ارشد انصاری صاحب بڑے صحافی بھی ہیں اور لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی درجن سے زیادہ مرتبہ وہ پریزیڈنٹ بن چکے ہیں, آج کل بھی وہ پریزیڈنٹ ہے. وہاں پر جناب منیر احمد خان صاحب بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے. تو محسن نقوی صاحب بھی آئے, یہ ابھی ظاہر ہے ابھی عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ابھی وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے, سٹی 42 کے مالک ہیں, معروف صحافی ہیں, بڑی شخصیت ہیں. تو یہ سب لوگ وہاں موجود ہیں اور اب وہ بات چیت ہو رہی ہے. اچھا انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جو مزیدار بات کی, جب باتیں کر رہے تھے نا کہ ان کو کرتے ہیں, میں آپ کا بندوبست کر رہا ہوں کچھ, تو انہوں نے کہا وہ یار خان کا دماغ خراب ہوا ہے, عمران خان کا دماغ خراب ہوا ہے اور میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں انہیں, سمجھاتا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں. اچھا فواد چودھری صاحب کے بقول عمران خان کا دماغ خراب ہو چکا تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور وہ سمجھا رہے ہیں ادھر. اور اس اینڈ پہ پھر فائنلی جب انہوں نے انہیں سمجھا لیا تو پھر یہاں کال آئی کہ اچھا ٹھیک ہے انہیں چھوڑ دے اور بس ان سے کوئی رائٹنگ میں لے لیں کچھ. اچھا کچھ کیا ہے, اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا کچھ لکھنا ہے رائٹنگ میں, اور اب ان دونوں سے کہا گیا کہ آپ کچھ لکھ دیں. عامر میر تو میں حیران تھا اس بندے کے رویے پر, اور اس نے کہا میں کیوں لکھ کے دوں, میں کچھ نہیں لکھ رہا, جائے جی میں نے نہیں لکھنا. انہوں نے کہا جی وہ دیکھیں, پتہ وہ مجھے تھوڑی دیر بعد سمجھ آ گئی کہ FIA کا جتنا بھی عملہ تھا وہاں پہ, اب ان کی کوشش تھی کہ ان سے جان چھڑائیں, یہ کچھ لکھ دیں اور جائیں یہاں سے. عامر میر صاحب کا صاف جواب, انہوں نے کہا جی میں نہیں لکھ کے دینے کو تیار. عمران شفقت سے کہا, عمران شفقت بھی تیار نہیں تھے. خیر وہ مجھے بھی ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج تھا, تعلق کیسا ہمارا دوستی پرانی, تو میں نے بڑا انہیں کہا میں کہ یار کچھ تو لکھ دیں, مطلب وہ جب کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ کی مرضی, جو مرضی لکھتے ہیں. عمران شفقت صاحب نے ایک وہ وائٹ پیپر انہوں نے دیا, بالکل ایسے صاف وائٹ پیپر A4 سائز کا جو ہوتا ہے, اور انہوں نے اس پہ لکھنا شروع کیا, اور وہ انک والا پین استعمال کرتے ہیں. تو اور انہوں نے ایک لائن, جو کہ ایک لائن سے شاید تھوڑی سی زیادہ ہوگی, 2 لائن بھی نہیں ہوئی تھی, انہوں نے لکھا کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں. اچھا کیا الزامات ہیں, کس نے لگائے ہیں, کیوں لگائے ہیں, میں آئندہ ایسا کروں گا نہیں کروں گا, مجھے معافی دے دیں, میں معذرت چاہتا ہوں, کچھ ایسی چیز نہیں. میں پھر دوبارہ سے دہرا دوں, لفظ انہوں نے لکھے کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ غلط ہیں, دیٹس اٹ. وہ لکھا, نیچے دستخط کیے, اور
ڈیٹ ڈالی, میں نے کہا اس پہ ڈیٹ لکھے, انہوں نے ڈیٹ لکھی اور انہوں نے پکڑا دیا. وہ صاحب نے دیکھا, انہوں نے کہا اوکے اوکے ٹھیک ہے. انہوں نے سہیل وڑائی صاحب کو بھی دکھایا, کہا وڑائی صاحب یہ دیکھا. انہوں نے کہا سہیل وڑائی صاحب نے کہا انکار کرا. ان کا جب دونوں پارٹی اوکے ہیں, جو لکھنے والا بھی اور ایکسیپٹ کرنے والا, ہاں جی ٹھیک ہے, لو جی اب اتنا سا لکھ دیا. اب سب لوگ, اچھا اس سارے دوران میں اگین وہ پانی وانی کی بوتلیں آ گئی ہیں, پانی پی رہے ہیں, چائے وائے بھی پی لی, سارا کچھ ہو رہا ہے بڑے ریلیکس ماحول میں. اور ٹینشن صرف کیا ہے کہ عامر میر صاحب کو تیار کر لیں, جو کہ پہلے عمران صاحب بھی نہیں تھے. دونوں یہ تھا کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں لکھ کے دینا. اب عمران صاحب مان گئے لکھ کے دینے میں, اور جو لکھ کے دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ عمران شفقت صاحب نے لکھ دیا. اچھا اس دوران میں کوئی رونا, مطلب بندہ کیا کہے یار, رونے کی بات کہاں سے آ سکتی ہے. بے ہوش ہو جانا, مطلب وہ عقل کا اندھا فواد چودھری کو میں اب کیا کہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو گئے عمران شفقت یا رو رہے تھے. یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے, کوئی ایسی شائبہ تک نہیں ہے کہ یہ دونوں لوگ پریشان ہوں. اچھا وہ اب سارا پریشر اس بات پر ہے کہ دونوں بندے لکھے تو دونوں جائیں اکٹھے, ایک ہی دن کا کیس ہے, اکٹھے ہے. عامر میر صاحب کہتے ہیں جی میں نے تو نہیں لکھنا, آپ اس طرح کریں مجھ پہ پرچہ دے دیں. حیران ہم پریشان کہ یار یہ عامر میر کیا کریں. میرا تو خیر آپ سمجھے کہ ایک طرح سے یہ پہلا واسطہ پڑ رہا تھا, اور ایف آئی اے سے تو خاص طور پہ پولیس کے معاملات سے بعض کا دیکھا ہے, کچھ دوستوں کے لیے کبھی جانا پڑا لوگوں کے لیے. ایف آئی اے سے تو میرا پہلا واسطہ پڑ رہا تھا براہ راست کہ, اور وہ ایک ہوتا نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. عامر میر کا رویہ یہ کہ او یار جو کرنا کرو. اچھا کرنا کیا, انہوں نے کہا نہیں سر آپ لے, اور نہیں تسی اس طرح کرو میرے تے پرچہ کٹ دیو, تسی میرا مقدمہ دیو جی, کیس دیو بنا کے, تسی مینوں جانتے نہیں. اب عامر میر صاحب کا جو سٹائل ہے, اور میں تیسری نسل دا غدار ہے گواں, میرے والد صاحب تے بھی غداری دا الزام, میرے بھرا تے بھی حامد میر صاحب تے بھی, تے ہن میرے تے بھی, تے بس تسی پرچہ کٹو جی. اچھا ہم وہ تھا نا جو چھڑانے گیا ہو یا جو سفارش کرنے گیا ہو, عامر میر صاحب کی تو میں نے کیا کرنی تھی, وہ ان کے لیے تو وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے. میں تو اس چکر میں چلا گیا تھا کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور نہ میری کوئی سفارش والا معاملہ تھا ایسا کہ میری سفارش چلنی ہے وہاں پہ, تو وہ سفارشوں والے تو اور لوگ تھے. لیکن عامر میر صاحب کا رویہ فائنلی, جی میں کیا منہ دکھاؤں گا, میں کیوں لکھ کے دوں, میں کیا کروں. وہ سب دوستوں کے کہنے پہ ارشد انصاری صاحب بھی ظاہر ہے وہ ان کا اور زیادہ اچھا, ان کا تو قریبی تعلق تھا, وہ باقاعدہ ناراض ہو کے غصہ ہو کر نے دکھائے, تو لکھ صحیح, تیری یہ وہ لا بلا جو بھی ہو سکتا تھا. تو انہوں نے خیر پھر پیپر پکڑے, اور ایک کی بجائے دو بڑے بڑے پیپرز انہوں نے انگلش میں کوئی رائٹ اپ لکھنا شروع کیا. اچھا, اور بڑا لمبا چوڑا ایک رائٹ اپ انہوں نے انگلش میں لکھا. آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا, وہ انہوں نے لکھ کے ہینڈ اوور کیا, ایف آئی اے والے صاحب جو تھے ان کو دیا. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں سہیل صاحب کو دکھائیں, پہلے سہیل وڑائی صاحب دیکھیں. یہ اوکے, سہیل صاحب نے کہا اوکے, انہوں نے کہا نہیں آپ پھر بھی دیکھ لیں. سہیل وڑائی صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے اوکے. انہوں نے کہا اوکے جی. ایک دو بندوں کو بطور گواہ سائن کرائے. اور ظاہر ہے اب آپ سوچ لیں وہ شخص جس کا رویہ یہ تھا اس نے کیا لکھا ہوگا, کون سی معافی ہوگی. معافی تو مطلب عمران شفقت نہیں آ رہا تھا, تو حامد میر کا بھائی جو ہے وہ عامر میر جو ہے, انہوں نے تو کہاں اس لیول پہ آنا تھا. وہ تو سننے کو ہی تیار ہی نہیں تھے, وہ تو کہتے نہیں چھوڑے. بلکہ اس کا مزیدار ایک اگلا سین بھی میں آپ کو سناتا ہوں. یہ ہو گیا, تو اب وہ لکھ دیے, دونوں کے لکھ دیے. یہ اب شام ہو گئی ہے, عصر کے بعد کا ٹائم ہو گیا. تو اب مجھے یہ اگین چونکہ میرا ایکسپیرینس نہیں نا تھا اس طرح کی چیزوں کا, میں پریشان ہوں کہ یار کسی طرح ہم یہاں سے نکلے سے ایک دفعہ نا, وہ پولیس اسٹیشن ہے نا ایک طرح سے, ایف آئی اے کا جو آفس ہے, یہاں سے باہر نکلے کسی طرح. میں کہہ رہا ہوں یار چلے. اچھا وہ خیال ہے, انہوں نے پوچھا کہ سر وہ عمران صاحب کے موبائل دے دیں. انہوں نے کہا موبائل دے دیں گے, آپ اس طرح کریں ان کے پاسورڈ دے دیں, ہم ایک دفعہ چیک کر لیں گے, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, تو وہ کر کے تو ہم آپ کو موبائل کل پرسوں میں واپس کر دیں گے. کا مسئلہ ہے کہ عمران صاحب فوراً پاسورڈ لکھ کے دو. عمران صاحب نے جناب فوراً پاسورڈ لکھے اور انہیں دیے. تو اچھا فار شیور جسٹ بیکاز کہ ہمیں شیور تھا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کوئی نیگیٹو استعمال ہو سکتی ہے کہیں, یا کوئی غلط چیز تھی اس میں. ہم نے کہا آپ چیک کریں جناب, جو مرضی چیک کریں, ہم خود کھول کے دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں پاسورڈ دے دیں, ہم خود کر لیں گے. اچھا جی کر لیا. اینڈرائڈ فون تھے ان کے پاس دونوں. عامر میر صاحب سے انہوں نے پاسورڈ مانگا. عامر میر صاحب نے صاف جواب, چٹا جواب, کہا دوڑ جاؤ, کوئی پاسورڈ نہیں کہا. اچھا ان کا تھا چونکہ آئی فون کا جو کرنا کر لو, میں نے پاسورڈ نہیں دینا. اچھا مجھے پھر وہی خوف نا, میرا والا خوف کہ یار یہ تو پھر ڈیلے ہو جائے گا, شام ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہ ہو جائے, یہ روک نہ لیں پھر دوبارہ. تو عامر میر صاحب, میں نے بتایا نا میری تو ان سے پہلی فیس ٹو فیس ملاقات تھی, میں تو انہیں جانتا بھی نہیں تھا بائی فیس, تو میں ان سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی.
تو میں نے تو ان سے کیا بات کرنی تھی. باقی دوستوں نے کچھ نے کہا بھی کہ یار دے دو پاسورڈ دو, کیا ان کا نہیں ان کو خود ہی کھول سکتے ہیں تو کھول لیں, میں نے نہیں دینا. اچھا بیچ میں کہیں یہ بات بھی ہوئی کہ وہ پھر جانے نہیں دیں ان کا, تو میں کون سا جا رہا ہوں, ایلو میں بیٹھے تھے, نہ بھیجیں مجھے. اچھا آپ یقین مانیں کہ وہ سین ایسا تھا کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ یار جان چھوڑے, اب یہاں سے نکلے صحیح. اور اس کی وجہ کیا تھی, جو ایک انٹرنیشنل یہ خبر بن چکی تھی پوری دنیا میں عامر میر صاحب کی وجہ سے خاص طور پہ, اور لوکل نیوز میں عامر میر صاحب بھی اور عمران شفقت صاحب بھی دونوں کے اکٹھے پھٹے چل رہے تھے. وہ اس پر جیو پر اور سارے چینلز پہ کہ 2 معروف صحافی اٹھا لیے گئے ہیں اور ایف آئی اے نے اٹھا لیا ہے اور وہ اندر ہیں. تو وہ اب جو فواد چودھری صاحب نے بونگی ماری ہے نا کہ چند گھنٹوں میں 3 مرتبہ وہ بے ہوش ہو گئے اور رو رہے تھے, یہ تو بالکل ہی فضول باتیں ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران شفقت صاحب نے, جو میں بھی اکثر اس میں پروگرام میں بات کرتا ہوں, انہوں نے اپنے وہ ٹویٹ میں اور اس میں ویڈیو میں بات کرتی, انہوں نے کہا یہ جو بار بار ذکر کرتے ہیں نا کہ عمران خان کو ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, انہوں نے ڈیتھ سیل دیکھا نہیں ہوا ہے, انہیں پتہ نہیں ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے. وہ پھر انہوں نے بھٹو کے ریفرنس دیا کہ وہاں نہ بیٹھا جا سکتا ہے نہ لیٹا جا سکتا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے. تو وہ اس پہ فواد چودھری صاحب نے اپنے نمبر بنائے ہیں دراصل, کہ وہ عمران خان کو دکھانا چاہ رہے ہیں. اصل میں باقی دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ تو جواب دے چکے ہیں, جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق بڑی کوشش ہوگی, انہوں نے جواب دے دیا, وہ تو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو واپسی عمران خان کے ساتھ کسی طرح سیٹلمنٹ کوئی چیز ہو جائے تو اس کے لیے وہ نمبر بنا رہے ہیں. اور انہیں ایک اور بھی کیا ہوا ٹویٹ انہی دنوں میں, اور وہ ٹویٹ یہ تھا کہ 25 امیر ترین جو پاکستانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آ جائے اور یہ کر لے وہ کر لے تو ہم اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کر دیں گے. اور بندہ پوچھے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ یہ 3.5 سال حکومت رہی ہے, جب آپ ٹکے ٹوکری ہو گئے تھے, لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, بینک کرپٹ ہو رہا تھا, ساری حکومت رو رہی تھی کہ ہم بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. تو وہ سارے وہ جو دنیا کے امیر ترین پاکستانی جو ہیں, جو اب عمران خان کی رہائی پر آ کر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کریں گے, تب فوت ہو گئے تھے, وہ تب انہیں بلا لیتے. وہ جو اس کی لاکھوں ڈالر میں شرٹیں اور بیٹ بکتے ہیں سائن کر کے, وہ تو ایک نہیں بک رہا تھا ان کا, نہ آج بکتا ہے. اب اپنے ایم این ایز ایم پی ایس سے 10% تنخواہ مانگ رہے ہیں ان کے کہ ان کے اپنی تنخواہوں میں سے 10% دے دیں تاکہ پارٹی کا کوئی خرچہ چل سکے. یہ اوقات ہے ان لوگوں کی. اور جو باتیں ہیں دعوے کرنا, تو فواد چودھری صاحب نے بھی کہا. ہاں, فواد چودھری صاحب سے میری ایک پرانی ملاقات ہے, اور وہ ملاقات اس وقت کی ہے جب ان کے چچا جان, چچا یا تایا کون تھے, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں, اور یہ بھی ایک ادھر مال روڈ پر چیمبر میں بیٹھتے تھے, اور یہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کام کرا دیتے تھے. تو فواد صاحب مطلب غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے تو میں یاد دلا دوں, میں نے تو جب آپ بھاگے تھے تو مجھے اس پہ ترس آ رہا تھا, آپ کے اس سیکشن پہ اور آپ پر بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, اس وقت بھی میں سمجھتا تھا, آج بھی سمجھتا تھا کہ کسی کو بھی غیر قانونی حراست میں نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق آج سزائے موت دے دیں, لیکن غیر قانونی طور پر کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں پکڑنا چاہیے. تو ہم آپ کے بھی ساتھ تھے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو عمران شفقت کے ساتھ جو ہوئی اس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اور بعد میں مذاق اڑا رہے ہیں جب وہ آپ ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں. یہ زیادہ شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے اس سے سیکھنے کی بجائے, آپ میں احساس پیدا ہونے کی بجائے, آپ آج بھی وہی رنگ بازیوں پہ اترے ہوئے ہیں, وہی ڈرامے بازیوں اور 2 نمبریاں کر رہے ہیں اپنی پولیٹیکل مائلیج کے لیے, جو آپ نے وہاں سے سٹارٹ کی تھی. وہ جب حامد میر کو گولی لگی تھی, بلکہ ماری گئی تھی, اور آپ تب کھڑے ہو کر وہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ انڈیا کا تعلقات اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ کو تو شرم نہیں آئی, نہ آپ نے سیکھا ہے. ہمیں شرم آتی ہے. آپ کے ساتھ آئندہ بھی اگر خدا نہ خواستہ کبھی زیادتی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور ہم کہیں گے کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی طرح یہ جو آپ نے ماری ہے نا, یہ نہیں کریں گے. اور اسی سے وہ لنکڈ وہ خبر تھی, پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں, سینئر لیڈرز ہیں, ان میں سے ان کو سزائیں ہوئی ہیں 9 مئی کیس میں. شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا, وہ ایک تو لاجیکل ہے نا کہ وہ یہاں تھے نہیں, وہ ثابت ہو جاتا ہے, لیکن اگر زبردستی کرنا ہو تو پھر تو بہت کچھ ہو جاتا نا. ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے. یاسمین راشد صاحبہ ہے, اعجاز چودھری صاحب ہے, محمود الرشید صاحب ہے, اور سرفراز چیمہ صاحب ہے. اچھا, یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہیں, بزرگ ہیں, ایجڈ ہو گئی ہیں ماشاءاللہ, اور اللہ انہیں صحت اور زندگی دے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن ہم نے وہ
ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں جب وہ کری تھی کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں, ادھر آ جائیں. تو قانون نے اپنا طریقہ نکالنا ہوتا ہے, حکومتوں نے اپنا طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے. اور اگر حکومتوں کے طریقے ٹھیک نہ ہوں, جیسے کل نہیں تھے اور آج وہ سبق حاصل کر رہے ہیں یا آج وہ سزائیں بھگت رہے ہیں, تو اگر آج والوں کے طریقے ٹھیک نہ ہوئے تو یقین مانیں آج والوں کو بھی پریشانی ہوگی. لیکن اپنا فواد چودھری صاحب شرم کریں. شکریہ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.